قابل احترام سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہیں، کائنات کی ہر شے جس میں میں اور آپ اور تمام مخلوق اللہ عز و جل کی شامل ہے، اسی کے حکم سے وجود میں آئی۔ یہ اس کا حکم ہے، یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ عز و جل کے فیصلے پر سوال کرے کہ آخر اللہ نے ایسے کیوں کیا۔ یہ معاملہ شیطانی وسوسہ ہے اور شیطان کی گمراہی کا سبب ہے کہ انسان اسی طریقے کے سوالات کو لے کر شیطانی نقش قدم پر چلتا ہے، اور اسلام سے دور ہونے کے لیے یہ ایک سوال اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ دوسری حدیث میں جو بات آئی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے متعلق کہا کہ وہ تمہارے دل میں خیال ڈالے گا کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، تم کہو گے اللہ نے پیدا کیا، پھر وہ سوال ڈالے گا کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو اللہ عز و جل سے متعلق اور امور غیب سے متعلق، فرشتوں سے متعلق، انبیاء کرام جن سے ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، کسی کو ہم نے دیکھا نہیں، وحی وہ کتابیں جو ہم سے پہلے آئی ہیں، تقدیر کے فیصلے، آخرت جو آنے والی جو سو ہیں، ان تمام امور میں جو بالخصوص امور غیب سے ہیں، انسان کو چاہیے کہ من و ان جس طریقے سے قرآن اور حدیث میں ان سے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں ان پر ایمان لائے۔ اس لیے کہ انسان کا ایک فطری مزاج یہ ہے کہ وہ اللہ پر، اللہ کے دین پر ایمان لانے کے لیے اپنی ذات سے ایسے ایسے سوالات کر لیتا ہے جن سوالات کا جواب اسے کبھی نہیں مل سکتا، اور اگر جواب مل بھی جائے انہیں مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ انسان کو جب سوال کیا جائے گا ایمان کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اس لیے کہ امور غیب جو ہوتے ہیں، غیب کی باتیں جو ہوتی ہیں، ان میں سوالات کرنے پر جواب ظاہری طور پہ انسان کے سامنے نہیں آتا، لیکن اللہ کی گواہی میں جو جواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی میں جو جواب ہے اسی کی وجہ سے ہم تمام چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے کہا جنت کی تخلیق اللہ نے کی، ہم اللہ کی گواہی کی وجہ سے ایمان لائیں، دیکھ کر ایمان نہیں لائیں۔ اللہ نے کہا کہ جہنم کے عذاب اور آگ کو اللہ نے تیار کیا ہے، ہم اللہ کی گواہی کی وجہ سے ایمان لائیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے ایمان لائیں۔ اسی لیے قرآن مجید کی جو آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، مومنوں کی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ غیب کی تمام باتوں پر سیدھے ایمان لاتی، وہاں عقل نہیں لڑائی جاتی، وہاں جو ہے سو ذہن نہیں لڑایا جاتا، وہاں ایمان لایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے۔ انسان دنیا میں ایمان لانے کے لیے اپنے آپ سے بھی سوالات کرتا ہے، اور گزشتہ قومیں ایسی گزری ہیں جو وقت کے نبیوں سے بھی سوال کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں اور آپ پر اللہ کا پیغام آتا ہے تو ذرا ہمیں نشانی بتا کر تو بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ وہ قوم کو نشانی نہیں بتاتے، اس لیے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب قوم نشانی طلب کرتی اور نشانی اللہ دے دیتا اور قوم اس پر ایمان نہیں لاتی، دیکھ کر بھی اللہ کے وعدوں پر نشانی دیکھنے کے بعد تو اللہ کا عذاب اس قوم پر آتا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سے نشانیاں مانگی، اللہ نے ناقۃ اللہ اونٹنی دے دی اور کہہ دیا گیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، آیات اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس کو ستانا نہیں، اس کو چھیڑنا نہیں۔ لیکن قوم نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو پھر جب نشانی آنے کے بعد جب قوم نے نشانی کا انکار کر دیا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، وقت کے نبی پر ایمان نہیں لائے، تو اس قوم پر چیخ کا بھی عذاب آیا، اور جس طرح روٹی پلٹا دی جاتی ہے ویسا ان کے گھروں میں اونٹے پلٹا دیے گئے، دونوں قسم کے عذاب قوم پر آئے، اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر کبھی انبیاء کرام سے بھی اس طریقے کی نشانی مانگی جاتی، کبھی نشانی اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے ورنہ قوم پر عذاب آ جاتا۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو میری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن کی اگر اس آیت پہ کبھی ہماری توجہ ہوتی جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں واضح طور پہ اشارے دے رہے ہیں یہ تمہاری زندگی میں دن اور رات میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں یہ جو تم چیزیں دیکھتے ہو یہ بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانی کا مطلب کیا ہے کہ ان آیات ان نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں اقرار کر لینا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو یہ وجود دے سکتا تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب ہم ایمان لائے اللہ پر جس کی نشانی دیکھ چکے، اور ایمان لائے اس کے وعدوں پر جو جنت اور جہنم کا وعدہ ہے، ہم ایمان لائے اس کے تمام وعدوں پر جو قبر کے عذاب کا وعدہ ہے، ہم ایمان لائے اس کے ان وعدوں پر جو گنہگاروں کو سزا دے گا، ہم ایمان لائے اس کے تمام وعدوں پر کہ مومنوں اور مسلمانوں کی وہ مغفرت فرما دے گا۔ یہ دیکھ کر ایمان کی تازگی ہوتی،
یہ سوچ کر کہ انسان کے ہاتھ اور پیر سے یہ کرنے والے اعمال ہو ہی نہیں سکتے، یہ ہمارے بس کی باہر چیزیں ہیں، یہ کی خاص رحمت سے معاملہ ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے سوا کسی اور کی رحمت نہیں۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 20 سے لے کے 30 تک پڑھیے آپ تفصیلی طور پہ، یا اپنی مسجد میں کوئی عالم صاحب کو بلا کے تفصیلی طور پہ ایک ایک آیت پہ درس رکھیے۔ یہاں پر ہماری روزمرہ کی زندگی میں اللہ اپنی نشانیاں کیسے ہمارے سامنے کھول کر رکھتا ہے، ان باتوں کا ذکر ہے۔ وقت کے حساب سے ایک نشانی پر بات کریں گے، پھر وقت مزید ہو تو دوسری نشانی۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 20 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 20 میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے وَمِنْ آيَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ نشانی مطلب کیا؟ جب اس چیز کو تم دیکھو اپنی زندگی میں، سمجھ لینا لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اللہ ہی یہ کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس جہالت کے زمانے میں تھے، نہ لوگ بت پرستی کرتے تھے، انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا چاند کو، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ شام کے وقت میں چمکدار تھا، جب صبح ہوئی تو اس کی چمک چلی گئی، سورج نکلا، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ تو چاند سے بڑا ہے۔ اس لیے کہ ماحول یہی تھا، لوگ بت پرستی میں تھے، آپ اپنے بت کی تیاری کر رہے تھے، لیکن شام ہوتے ہوتے ہی وہ ھذا اکبر بھی جو ڈوب گیا، تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو ہر قسم کے معبودان باطل سے موڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف کر لیا، وما کان من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں۔ یہ مراد صرف توحید نہیں ہے، توحید کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی اطاعت کا بھی اقرار ہے کہ جب اس کو رب مان چکے تو اس کی اطاعت کو بھی مان چکے، ہر زندگی کے طور طریقے جو باطل ہیں انہیں چھوڑ کر انی وجہت وجہی، اللہ کی شریعت کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہی آیات میں سے جو مجھ کو اور آپ کو غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مثال، زندہ مثال، جس کو لے کر ہم ساتھ چلتے پھرتے، جس کے ساتھ ہمارا جینا مرنا جو سو ہے، اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم خود اللہ کی ایک نشانی ہو، تمہاری ذات خود اللہ کی ایک آیات ہے کہ جس نے اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ابھی انسان بن کر چلتے پھرتے زمین پر پھیل گئے ہو۔ میں اگر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہا ہوں، اس بات کی دلیل، اس بات کی حجت میرے اوپر قائم ہو جا رہی، وَمِنْ آیَاتِهِ، میری تخلیق خود اللہ کی آیات ہے، ہماری تخلیق خود اللہ کی آیات، اللہ کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ ایک انسان جو 30 40 50 60 70 سال کا ایک خوبصورت ڈھانچے میں بنا دیا گیا، اس کا آغاز ایک پانی کے خطرے سے، ایک نطفے کے خطرے سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ کے سوا جو وجود دے سکتا ہے ایک پانی کے خطرے کے ذریعے، کہ وہی نطفہ ماں کے رحم میں 40 دن تک سمایا رہتا، وہی پھر نطفہ مزید 40 دن میں خون کا لوتھڑا بن جاتا، وہی بھی نطفہ مزید 40 دن جو چوتھے مہینے کے لگتے ہیں گوشت اور ہڈی کے شکل میں آتا، اور پھر جب چوتھے مہینے کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے انسان کے جسم میں روح ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ پیدا ہو کر آتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، جب بچہ پیدا ہو کر ماں باپ گود میں لیتے ہیں تو اللہ کی آیات کو گود میں لیتے ہیں، اللہ کی نشانی کو گود میں لیتے ہیں، کہ لوگ طرح طرح کے طریقہ کار اپنے رسم و رواج کا ایجاد کر دیتے ہیں، لیکن یہ بچہ جو تمہارے گود میں پیدا ہو کر 10 منٹ کے بعد آ گیا، 1 گھنٹے کے بعد آ گیا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ مِن تُرَابٍ، یہ مٹی سے پیدا ہونے والی ذات ہے، اس کے پیچھے پیدا کرنے میں تمہارا کوئی جو سا معاملہ نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، انسان خود اپنے آپ کے لیے ثبوت ہے، انسان خود اپنے آپ کے لیے دلیل ہے، انسان خود اپنے آپ کے لیے اللہ کی نشانی ہے۔ روگردانی چھوڑنے کے لیے، کفر چھوڑنے کے لیے، نافرمانی چھوڑنے کے لیے، اطاعت کی طرف آنے کے لیے اللہ کی اتنی بڑی نشانی خود آئینے میں دیکھ کر۔ پہلے تو زمانہ اہل حدیثوں کی مسجد میں تھا، کیمرہ بھی لگے ہوا رہا تو لوگ نہیں آتے تھے، اب گیا زمانہ، اب تو فون فوٹو کے بغیر کوئی رہ نہیں سک رہا، مولانا رہو یا جو سو ناچنے والا رہو، کوئی بھی رہو،
آپ کے سیلفی میں جب اٹھائیں گے آپ، ومن آیاتہ، اب آیت ہے آپ کی سیلفی کھینچتے وقت کہ تم دیکھو تمہاری تخلیق کی طرف، رب کی تخلیق کو سمجھو، رب کے وعدوں کو سمجھو، جو رب صرف ایک نطفے سے تم کو پیدا کر دیا، کیا بڑی بات ہے اس کے لیے وہ قیامت کا وعدہ پورا کر دینا، کیا بڑی بات ہے اس کے لیے وہ جنت کا جو سو محل تمہیں عطا کر دینا، کیا بڑی بات ہے اس کے لیے عذاب میں تمہیں مبتلا کر دینا یا نافرمانوں کو مبتلا کر دینا۔ ومن آیاتہ، اللہ کی آیات میں سے صرف ہماری ذات نہیں، تخلیق پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ایمان کی تازگی کے لیے، بولنے کی طاقت پہ غور کریے۔ ومن آیاتہ، میں زبان سے کچھ کہہ رہا ہوں، الفاظ کیا ہے یہ چیز؟ ویوز، ساؤنڈ ویوز، اعلیٰ ترین تخلیق، لیکن الفاظ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں، آپ کے دل پہ اثر ہو رہا ہے، آپ سوچ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، کیا چیز ہے؟ بولنے کی طاقت۔ ومن آیاتہ، آپ تھام نہیں سکتے آپ کے الفاظ کو، سننے کی طاقت، سن کر سمجھنے کی طاقت۔ ومن آیاتہ، انسان کے جسم میں سانس کی روانگی، کہ اسپتال کو جن کی موت کہیں لکھی ہو تو لوگ پکڑ کر کہہ دیں گے ہاتھ کے ان کی سانس رک گئی، اب روک کر بتائیے کوئی اپنی سانس۔ ومن آیاتہ، گن کر بتائیے اپنی سانس۔ ومن آیاتہ، انسان کا بولنا، انسان کا سننا، اس کے سانس کی روانی، اس کے دیکھنے کی طاقت، بصارت۔ آپ کالے کو کالا سمجھ سک رہے ہیں، آپ گولے کو گولا سمجھ سک رہے ہیں، لیکن وہی لوگ جن کی آنکھ میں کسی قسم کا موتی آ گیا، رنگ میں فرق ہوتا، وہ بھی آیت ہے اللہ کی، ہم بھی آیت ہے اللہ کی جس کو اللہ نے بصارت میں برکت دی۔ سننے کی طاقت، انسان کے جسم میں خون کی ایک سائنس ہے، انسان کے جسم کے رنگ کی ایک سائنس ہے، انسان کے سننے کی طاقت سننے کی سائنس ہے، انسان کا دل کی سائنس ہے، انسان کی کڈنی کی سائنس ہے، انسان کے جسم کے ایک اعضا اس کی ایک سائنس ہے۔ ومن آیاتہ، صرف مسجد کے اندر دین نہیں سیکھا جاتا، کسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس بھی آپ دین سیکھ سکتے ہیں جب انہیں آپ کو دل کی کیفیت بیان کرتا۔ ومن آیاتہ، اللہ کی تخلیق ہے، کسی کا زور نہیں چل سکتا جب تک وہ صحت مند ہے، اور جب کسی چیز کے اوپر اللہ اسے مبتلا کر دے، ومن آیاتہ، یہ روک ہی نہیں سکا کوئی۔ ہم اللہ کی تخلیق ہیں، یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں ہم کو دیا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بھی، کسی دوسرے کو مبتلا کر دیا، سننے کی طاقت کم ہے، دیکھنے کی طاقت کم ہے، کوئی اور قسم کی کمزوری ہے، اللہ تیرا شکر اس مصیبت میں ہمیں مبتلا نہیں کر دیا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، جو نعمتیں ہم کو عطا کی اللہ ان کے زوال ہونے سے میں بچا لے، یہ تیری نعمتیں، تیرے سوا کوئی بھی لوٹا بھی نہیں سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی اس نشانی جو خود اپنی ذات ہے، اپنی ذات کو دیکھ کر، سمجھ کر، پڑھ کر اللہ پر ایمان مضبوط کرے، اس کے وعدوں پر ایمان مضبوط کرے، اس کے فیصلوں پر ایمان مضبوط کرے، اس کی کتاب پر، اس کے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ باتیں اور بھی ہو جائیں گی، وقت کم ہے۔ دوسری نشانی جو بھی انسانوں میں سے، لیکن اللہ کی تخلیق ہے۔ قرآن مجید کی اگلی آیت اسی سورہ روم نمبر 30 کی 21 آیت میں اللہ نے ارشاد فرما، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ بھی آیت ہے، یہ بھی نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری جنس میں سے اللہ نے تمہاری بیوی کو پیدا کر دیا۔ ازواجا، بیوی کے لیے شوہر اللہ کی نشانی ہے، شوہر کے لیے بیوی اللہ کی نشانی ہے، آیات ہیں، ان کی زندگی کے معاملات اللہ کی نشانی ہے، ان کی فطرت اللہ کی نشانی ہے، ان کے بولنے کا انداز اللہ کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کیسی بڑی نشانی ہے کہ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، لِتَسْكُنُوا، تسکین حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا
کہ وہ تسکین مرد جو اپنی بیوی سے حاصل کرتا اور بیوی جو اپنے مرد سے حاصل کر سکتی کسی اور ذریعے سے حاصل ہو ہی نہ سکتی. وَلِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. لوگ زنا میں مبتلا ہو کے وہ تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو حلال میں تسکین ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ، اللہ کی آیات ہے، اس کی نشانیاں ہیں کہ تمہارے لیے اللہ نے زنا سے دوری کر کے وہ محبت تمہارے اندر ڈال دی کہ تم حلال طریقے سے تسکین حاصل کرتے ہو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اسی کی نشانیوں میں سے جب تمہاری بیوی ہے وہ تسکین حاصل کرنا بھی وہ اللہ کی نشانی ہے. مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور جو میاں بیوی کے درمیان دلوں میں محبت الفت ڈال دی گئی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے. میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بیوی اپنے گھر چلی گئی، خلا تک بات گئی، طلاق تک بات گئی، مشورے آ گئے، خاندان میں بات جو سو چل گئی، پھر کیا لمحہ تھا مودۃ و رحمہ، دونوں کی پھر سے ملاقات ہو گئی. وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ کی آیات میں سے جو دلوں میں محبت الفت رحمت اور محبت اور پیار، یہ جو چیز جگانے والی ذات ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں. گھروں کے جھگڑے، یہ جھگڑوں میں مل لینا، یہ زندگی ازواجی زندگی خوشی، شوہر بیوی کو دیکھ کر تسکین خوشی محسوس کر رہا، بیوی شوہر کو دیکھ کر تسکین خوشی محسوس کر رہی. وَمِنْ آیَاتِهِ، آپ کی بیوی آپ کے لیے اللہ کی نشانی ہے، آپ کی بیوی کے لیے آپ اللہ کی نشانی ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، دلوں میں رحمت اور الفت. یعنی انسان نکاح کے بندھن میں جڑا ہوا ہے، اپنی بیوی کو دیکھ رہا، غیر عورت سامنے سے جاری نظر نیچی کر لے رہا، لیکن وہی تسکین اپنی بیوی سے حاصل کر رہا. مودۃ و رحمہ، یہ رحمت، یہ ہدایت، یہ توفیق حلال کی طرف دیکھنے کی، حرام سے بچنے کی. ومن آیاتہ، اللہ کی آیات میں سے ازواجا، عورت مرد کے لیے اللہ کی آیات اور نشانیوں میں سے. اور یہی عورت کا مرتبہ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، وہ بھی ایک نشانی. کہا تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کوئی نہیں. ازواجا، جہاں عورت آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے، تو وہیں پر انسان کے اخلاق کا ترازو بھی اسے بنا دیا گیا حدیث میں کہ تم میں سب سے بہتر وہی ہیں. دنیا میں بہت اچھا ہوں گا، تم بیوی کے ساتھ کیسے ہیں وہاں تمہارا معاملہ طے ہوتا. تو دنیا میں اچھے رہتے ہوئے بیوی کے ساتھ اچھے ہیں، اچھے مطلب انہیں جو چاری اونڈل لینے اس کی آنکھ پہ، انہیں جو چاہتے رہتی، لیکن رب جو چاہتا، نبی نے جو تعلیم دی ویسے تم رہ رہے، اطمینان کر لو. ورنہ عورتوں کا تو معاملہ رہو یا مرد کا رہو، خبر کی مٹھی منہ پہ پرے تک جو سو کسی کی جو سو ہر نیت بھرنے والی نہیں. کسی کی ہرس خبر کی مٹھی ہی تیری خواہشات کو مٹائے گی. حدیث میں واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے. نشانی ہے عورت. انسان کو چاہیے کہ دنیا میں اچھے رہنے کے ساتھ ساتھ اس کی اولین ترجیح ماں باپ کے علاوہ اس کی بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہے، اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کرنے کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے کا معاملہ ہے. جس علاقے جس کلچر میں آپ رکھ رہے ہیں، کلچر کا ظلم و ستم اس پہ نہیں تھوپ سکتے ہم. جس خاندان میں، جس مزاج میں، جس آپ کے جو سو ٹھیکیداری میں آپ ہے، خاندان کی ایک کلچر بنے ہوا ہے، وہ کلچر آپ عورت کے اوپر نہیں تھوپ سکتے. ومن آیاتہ، فیصلہ اسی سے ہونے والا ہے آپ کے اخلاق کا. اخلاق خالی نہیں آپ عید کے کپڑے بنا دیے عورت کو، یا جو سو سویگی سے کوئی چیز منگا کے دے دیے، یہ تو چلتے رہیں گا. لیکن اخلاقی معاملہ وہ ہے جس بات کا شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی اس پر لازم کرنے کی، آپ اس پر لازم کر کے یہ بول رہے ہیں یہ میری اطاعت کر، ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے گھر والے اس کو بول رہے ہیں بہو ہے تو کرنا پڑتا، ہم بھی کرے سالوں میں، ایسی آ گئے کیا ساس کے درجے پہ. ومن آیاتہ، اللہ کی آیات ہے، فیصلہ ہے آپ کا.
جنت اور جہنم کا فیصلہ آپ کی بیوی کر دیتی اور آپ کی بیوی کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیتے. اس لیے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اس عورت کی نماز اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی قبولیت کے لیے جس کا شوہر اس سے ناراض ہے. اب یہ چیزوں کو اپنا نظریہ کیا ہے؟ خالی اپنی غرض کی چیز پڑھنا، اپنی غرض کی چیز سمجھانا، وہ بھی اپنی غرض سے سمجھانا. میں بولا سو نہیں کریں گے تو تمہاری نماز سر کے اوپر نہیں جاتی. تم بول رہے ہیں کیا؟ تم کیا بول رہے ہیں؟ تم شرعی حدود میں بول رہے ہیں. یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی آیات ہیں. آپ یہ بول رہے ہیں کہ دیور کے روٹیاں ڈالیے، آپ یہ بول رہے ہیں کہ ساس اور سسرے کے کپڑے بھی دھو، ساس اور سسروں کو حمام بھی لے کے جاؤ. آپ یہ بول رہے ہیں سب کچھ چھوڑو تم ہچ کرنا. یہ پابندی نہیں لگا سکتے آپ. ساس اور سسر کی جو خدمت اگر کوئی بہو کر رہی لازم نہیں ہے اس کے اوپر. کیا ہے پھر؟ یہ اخلاقی اور انسانی تقاضا ہے. اجر کے لیے انسانی اور اخلاقی تقاضا ہے. ورنہ کوئی عورت اگر نکاح میں جڑنے سے پہلے اگر یہ شرط رکھتی ہے اپنے آدمی سے آپ الگ رکھنا میرے کو بالکل جائز حق ہے. مگر ہمارا کلچر ہمارے ذہنوں پہ بیٹھے ہوا ہے، ہمارا خاندانی مزاج ہمارے ذہنوں پہ بیٹھے ہوا ہے. صحابہ کی کوئی ایک مثال بتائیے آپ جوائنٹ فیملی کی. سب نیوکلیر فیملی کی مثال ہے. قرآن مجید میں سورہ نمبر 49 سورہ حجرات بولتے ہیں کمروں کو. کس کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 8 سے جو 9 ازواج مطہرات تھے پورے 9 کمرے تھے الگ، پوروں کا 9 الگ چولہا تھا. آپ خاندان میں لا کے جوائنٹ فیملی میں رکھ کے اتنا پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیوریش تو ہے نا، دیور موت ہے بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دیور موت ہے، اس کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے. آپ رکھ لو کوئی کام والا. اور اگر عورت خوشی سے اس بات کی ساس سسرے کی خدمت کر رہی ہے اس کے اجر کے لیے کر رہی ہے، لیکن جہاں چیز اس کے اوپر اوور برڈن ہو جا رہی آپ یہ نہیں بول سکتے میرا حکم ہے کرنا. یہ حکم یہاں نہیں چلتا. حکم عبادت کے معاملے میں گھر سے باہر جا رہے ہیں آپ بول رہے نہیں جانا، حکم ہے یہ. گھر میں کوئی مہمان کو بلانا چاہ رہے ہیں آپ بول رہے نہیں بلانا، حکم ہے یہ، مان سکتی. لیکن آپ کا حکم یہ نہیں ہو سکتا ظہر بعد میں پڑھو پہلے کھانا دیو، وقت ختم پہ ہو جا تو ہو جانے دو. آپ عبادت کے معاملے میں حکم نہیں چلا سکتے. آپ فرض العین معاملے کے بعد حکم نہیں چلا سکتے. نفل روزے میں اجازت ہے، لیکن رمضان کے جو روزے عورت کے لیے قضا ہو جاتے وہ قضا روزہ دوبارہ جب رمضان کے بعد رہتی ہے عورت اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو رمضان کے فرض روزے رہنے کی اجازت نہیں ہے اور رمضان کے فرض روزوں کی قضا کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کی. کلچرل ذہن ایسا ہو گیا. اتنی بڑی آیت وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیات و نشانیوں میں سے مطلب کیا ہے؟ تمہارے فیصلے ہیں. یہ دنیا اور آخرت کا فیصلہ تمہاری بیوی سے جڑا ہے، تمہاری بیوی کا دنیا اور آخرت کا فیصلہ تم سے جڑے ہوا ہے. یہ خاندانی کلچر کے مزاجوں میں اپنے آپ کو آپ جکڑ کے اللہ کی آیات سے جو آپ کو فائدہ اٹھانا نہیں اٹھا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا جب صحابیات کا ایک گروپ ایک سفر سے پلٹ رہا تھا تو اونٹنی ہکالنے والوں کے گروپ نے تیز اونٹنی کو ہکالا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کانچ کے برتنوں کو احتیاط سے لے کر چلو. فطری طور پر بہت کمزور ہے عورت، اس کے باوجود وَمِنْ آیَاتِهِ، عورت میں ناشکری ہے، زبان چلانے کی عادت ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے جہنم میں سب سے زیادہ کثرت عورتوں کی دیکھی ہے. فرمایا کس وجہ سے؟ کہا کفر کی وجہ سے. کہا وہ اللہ سے کفر کرے گی؟ نہیں، اللہ سے کفر نہیں، اپنے شوہر سے کفر کرنے کی وجہ سے. کفر کے ایک معنی ناشکری کے ہیں، یہاں کفر سے مراد ناشکری ہے شوہر کی ناشکری کی وجہ سے کہ اگر تم زندگی بھر اس کے ساتھ دوسرے سلوک کرو اور اگر تیری کوئی ایک بات اسے ناپسند آئے تو کہہ دے گی مجھے تم سے کچھ سکون ملا ہی نہیں. اس کے باوجود وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ ناشکری کو سنبھالنا تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہے. یہ ناشکری پہ میں جاہل ہو رہا ہوں اگر تو پھر میرے لیے پھر جہنم والی بات ہے. اللہ بچائے جہنم کے سر سے. تو صرف عبادت کے انکار سے نہیں،
گھر کے دیوان خانے، گھر کے کمرے، گھر کے بستر، گھر کے دستر پہ ہونے والے معاملات بھی انسان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی آیات ہے ہماری بیوی، اللہ کی آیات ہے ہماری اپنی ذات۔ عورت عورت کے لیے اللہ کی نشانی ہے، مرد مرد کے لیے اللہ کی نشانی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ کی نشانی ہے۔ ان نشانیوں کے ذریعے وہی کام کرنا ہے جیسے سلوک کرنے کے لیے کہا گیا۔ کلچرل ذہن کو ہٹائیے، نکالیے، اکھاڑ کے پھینکیے خاندانوں سے۔ ابا کیا بولتے کہ امی کیا بولتے کہ سب اپنی جگہ ہے باتاں، احسن طریقے سے کام کرتے ہوئے جائیے۔ عورتوں پہ جو حیدرآبادی کلچر میں سسٹم میں انڈیا میں ہے، حیدرآباد میں جو اوور ڈوز ہے یہاں پر کلچرل کا دباؤ عورتوں کے اوپر، وہ ہٹانا ضروری ہے۔ یہ کانچ کے برتن، یہ ٹیڑھی پھسلی سے بنا ہوئے، یہ ایموشنل لیول پر انتہائی کمزور، ان سب کو لیتے ہوئے آپ کو آپ کی جو آخرت کا فیصلہ کرنا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔